السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک کے انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہماری جو گزشتہ محفل چل رہی تھی، ایک زمانے سے تسلسل چل رہا ہے کہ دین کیا ہے، دین کے معنی کیا ہے، دین دراصل کیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے۔ کیونکہ ابھی مولا بھی ہمارے سامنے جو بات رکھی، جو قرآن کی آیت ہے جو ہم ہمیشہ دعا میں مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ لیکن دنیا کی بھلائی بول تو اکثر ہمارے پاس بات آتی ہے کہ دنیا کی بھلائی کیا ہے اور آخرت کی بھلائی کیا ہے، ہم نہیں سمجھے۔ ہم دنیا کی بھلائی بول تو یہ سمجھ رہے تھے جب تک ہم جب اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں تھے، جب ہم اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا دنیا کی بھلائی بولے تو۔ آج بھی جب اکثر انسان مسلمان دنیا کی بھلائی بولتے کیا سمجھتے کہ اچھا کاروبار ہونا، اچھی کمائی ہونا، اچھا ایئر کنڈیشن گھر ہونا، اچھی کار ہونا، اچھی بیوی ہونا، اچھے بچے ہونا، خوب پیسہ ہونا، اچھا بینک بیلنس ہونا، سب اچھا 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 ہونا، اور آخرت میں جنت ہونا۔ جنت ہونا ہے تو ایمان والے بننا پڑتا۔ اب ایمان والے کے واسطے دنیا کیا ہے؟ دنیا قید خانہ ہے، تو یہاں قیدی بننا پڑتا۔ قیدی بنے تو جنت ملتی۔ اب دنیا کو جنت بنا رہے تو کون ہے پھر؟ جو دنیا کو جنت بنا رہا کافر ہے۔ انہیں ہم کسی کو فتویٰ دینا نہیں ہے۔ کافر کے واسطے دنیا جنت ہے، مومن کے واسطے دنیا قید خانہ ہے۔ کافر کے واسطے دنیا جنت ہے۔ اگر ہم دنیا کو جنت بنا رہے ہیں، مقدر کی ہے، دولت ہے مقدر میں، تو الحمدللہ اب بیٹھ کے درس دے رہے، اپنا گھر ایئر کنڈیشن بنائیں، ایئر کنڈیشن کار میں گھوم رہے ہیں۔ بنانا الگ چیز ہے۔ دیکھو اولیاء اللہ ایک مثال دیتے، دنیا میں ہم کو رہنا ہے، دنیا میں ہم رہنا ہے، ہمارے اندر دنیا نہیں آنا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے دین اور دنیا کا۔ دین بولے تو نہیں، دنیا بولے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر دار چھوڑ ڈالنا، جنگل میں جا کے سکے کیا بولتے ہیں، روٹیوں کے ٹکڑے کھانا، سکے روٹیاں کھانا، پانی میں ڈبا کے کھانا، تو دیندار یہ دین ہے۔ پھر یہ کیا ہے، کاروبار تجارت، اچھا بہترین گھر بنانا، یہ دنیا سمجھ رہے ہیں۔ اولیاء اللہ دین کو مشکل نہ بنائے۔ دین جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دین بہت آسان ہے، اور واقعی دین آسان ہے، دنیا مشکل ہے۔ معمولی مثال دیکھو، یعنی ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، ہم دین اتنا آسان ہے، دنیا اتنی مشکل ہے۔ یہیں دیکھو دنیا، یہیں دیکھو ہمارے روزانہ کے معاملات میں دیکھ لو۔ اگر اسکول میں ایڈمیشن لیے انگلش پڑھانے کے واسطے، دنیاوی تعلیمات کے واسطے اگر اسکول میں ایڈمیشن لیے تو کتنے پیسے ہوتے ہیں ہمارے کو؟ نہیں، مہینے کے 5,000 10,000، بعض اسکولوں کے نہیں، اسکولوں کے اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے ریٹ، 500 1000 2000 مہینے کے
10,000 بھی رہتے, 15,000, 20,000, الگ الگ رہتی ہیں. کتنی ہے اسکول کی قیمت ہم لگا, چھوٹے سے چھوٹا اسکول بھی اگر دیکھیں گے تو مدرسے کے مقابلے میں انہیں مہنگا کیوں نہیں. مدرسے کیا ہے, فری, تعلیم فری, کتابیں فری, کھانا فری, رہنا فری, پہننا ہونا سب فری. تو دین آسان ہے, دنیا آسان ہے. دنیا کے علم کے آسان پیسہ خرچہ کر رہے ہیں, دین آسانی سے مل رہا. کیوں مل رہا؟ دین آسان ہے. آسانی سے مل رہا تو دین حاصل نہیں کر رہے ہیں. اب جو مدرسے میں پڑھ لیا انہیں یہ سمجھا کہ میں دیندار بن گیا, وہ بھی پریشانی سے ہوگی. کوئی عالم فاضل کامل بھی ہو گیا, اگر حافظ قرآن بھی ہو گیا, حافظ قرآن ہو گیا, عالم ہو گیا, فاضل ہو گیا, کامل ہو گیا, مفتی ہو گیا, تو بھی گارنٹی انہوں نے دیندار ہے بول کے. دیندار نہیں ہے وہ. دیندار کون ہے پھر؟ اگر وہی دیندار ہوتا تو ہر ایک کو حافظ بننا پڑتا تھا, ہر ایک کو عالم بننا پڑتا تھا, ہر ایک کو کامل بننا پڑتا تھا, ہر ایک کو مفتی بننا پڑتا تھا. نہیں, اگر یہی دیندار ہماری نظر ہے, ہم اس کو دیندار سمجھ رہے ہیں. دیندار یہ نہیں ہے. دیندار کون ہے؟ جو دین ہے اس کے اوپر عمل کرنا, بس اتنا ہی, وہی دیندار ہے. کیا ہے دین؟ اسی کی تعلیم چاہیے ہمارے پاس. دین بولے تو کیا ہے؟ اسلام. کامل دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان. اس کے اوپر عمل کر رہا ہو نے, چاہے انہیں حافظ ہو یا نہ ہو, عالم ہو یا نہ ہو, نہیں, فرما برداری کر رہا, یقین رکھا اللہ کے اوپر, اللہ کی ذات پہ یقین رکھا, اور مشاہدہ ہے تو انہیں دیندار ہے. فرما برداری ہونا, یقین ہونا, مشاہدہ ہونا, انہیں دیندار ہے. اب حافظ کو پوچھو اللہ کہاں ہے, پوچھو حافظ کو, اللہ عرش پہ ہے بولتا ہے, اللہ عرش پہ ہے بولتا. عالم کو پوچھو اللہ کہاں ہے, عرش پہ ہے بولتا ہے, اللہ عرش پہ بولتا. اولیاء اللہ کو پوچھو اللہ کہاں ہے, بولے تو بیٹھ یہیں بتاتا ہوں, اللہ یہیں ہے بولتے, وہ عرش پہ نہیں. یہ فرق ہے عالم میں اور عارف میں. اس کا علم ہے, انہیں علم کے ذریعے جانا کہ اللہ عرش پہ ہے بول کے. عارف پہچانا اللہ کو, اللہ کہاں ہے, یہاں ہے, ہمارے ساتھ ہے اللہ, ہم جہاں کہیں بھی ہے. ابھی حلقے سے پہلے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ کہا ہے دیکھو, ابھی معلوم ہے, ابھی اللہ تعالیٰ علم دیا ہو. اللہ کہاں ہے, یہیں سے اللہ اپنے ساتھ ہے. دیکھو کیسا ہے, دیکھو ہم کتنی غلط فہمی میں, دیکھو اب اپنے آپ کو, یعنی ہم رہتے ہوئے بھی نہیں ہے بول رہے, اپنے آپ کو کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں, کھلم کھلا بول رہے, چلے گئے, کسی کا انتقال ہو گیا ہمارے پاس, کسی کا انتقال ہوگا. دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اب ہم یاد کریں تو اللہ یاد کر رہا ہے ہمارے کو. ہم یاد کرو یا نہ کرو, اللہ ہم کو یاد کرا ہمیشہ. ہم کو بھی یاد کرا, کافر کو, مشرک کو, یہودی, سب کو یاد کرا اللہ تعالیٰ, سب کو یاد کرا. یاد سے مراد متوجہ, توجہ کیا آتے, یاد سے مراد اللہ کو یاد, یعنی اللہ کے ذکر کے مراد. ذکر کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کا ذکر, یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا, اس کو ذکر بولتے ہیں. اللہ 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 بولا, یہ ذکر نہیں ہے. یہ ذکر حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کی طرف متوجہ ہے, تو اس کی نمود ہے. جو شے کے اوپر اس کی توجہ ہے اس کی نمود ہے. اس کے اوپر توجہ ہو جاؤ, برخاست ہونے, نمود ختم, اس کی نہیں دکھتا اب انہیں. ہم خود بولتے ہیں, جب کہ رہتا ہمارے سامنے پر ہم نہیں ہے بولتے. دیکھو اللہ کی توجہ جب تک ہے ہم زندہ ہے نا. اللہ کی توجہ ہمارے پر جب تک ہے, ہماری یعنی اللہ کی توجہ, اللہ جب تک کہ ہماری طرف متوجہ ہے ہم زندہ ہے. اللہ کی توجہ ہٹ جاؤ ہم مردہ ہو جاتے ہیں. مردہ ہوتے ہم کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو کسی کا انتقال ہوتا ہمارے گھر میں, والد کا, دادا کا, دادی کا, دادا کا ہوتا, دادی کا ہوتا, والد کا ہوتا, والدہ کا ہوتا, بیٹے کا, بیٹی کا, کس کا بھی ہو سکتا گھر میں, دوست کا بھی ہو سکتا, انتقال کس کا بھی ہوتا. جس کا بھی انتقال ہو گیا کیا بولتے ہیں؟ میت کو دیکھ کے چلے گئے بولتے ہیں, نہیں بولتے چلے گئے بولتے. ابا چلے گئے, اماں چلے گئے, دادا چلے گئے, دادی چلے گئے, چلے گئے بولے کہاں گئے؟ یہیں پڑے ہوئے نا, ہے نا, اب تک تو یہی ہے نا. ان کو بولتے تھے یہی دادا ہے بولتے تھے, یہ دادی ہے بولتے تھے, یہی ٹبا ہے بولتے. اب چلے گئے بولے کہاں چلے گئے؟ نہیں, پوری زندگی پر نہیں سمجھا, ہمارے مرے بات سمجھ کے بغیر علم کے بول دے رہا, چلے گئے بول کے, چلے گئے بولا, ہمارے کیا بولا نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ اگر زندگی پر دیکھنا تو
زندگی بھر ان کو دیکھا نہیں، گئے بات دکھ رہے ہیں ان کو، چلے گئے وہ راہ. زندگی بھر جسم کو دیکھ کے یہ دادا ہے، یہ دادی ہے، یہ ابا ہے، یہ امی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، بولا جسم کو دیکھ کے بولا. پھر اب جسم کو دیکھ کے نہیں بولا، چلے گئے بولا جسم کا، جبھی بھی بولنا تھا نا. پھر نہیں، جسم کو دیکھ کے چلے گئے بولا جب یہی تھا نا، یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں ہے بولا انہیں، تو اللہ بھی یہی ہے، اللہ یہی ہے نہیں ہے بولے اللہ. جب تک کہ اللہ اس کی طرف متوجہ تھا انہیں حیات دکھ رہا تھا، انہیں زندہ دکھ رہا تھا. جیسا اللہ اس کی توجہ ہٹایا انہیں مردہ ہو گیا، مردہ ہو گیا انہیں. ہم کیا بولے اس کو؟ نہیں ہے، چلے گئے، انتقال ہو گیا، بولتے منتقل ہو گئے. کہاں ہو گئے؟ منتقل ہو گئے، خبر میں چلے گئے، خبر کے عالم میں چلے گئے، عالم میں برزخ میں چلے گئے. برزخ کے معنی پردے کیا تھے؟ پردے کیا تھے؟ نہیں، اب تک تھے انہوں، اب پردے میں چلے گئے. جسم یہی تھے، اب پردے میں گئے انہوں. اب تک پردے میں جب تک ظاہر تھے، جسم کے ذریعے ظاہر تھے، اب پردے میں. اب پردے میں جب تک انہوں تھے، کس کی حیات سے تھے وہ؟ اللہ کی حیات سے تھے وہ. اللہ ان کی طرف متوجہ تھا تو زندہ دکھ رہے تھے. اب اللہ توجہ ہٹا دیا، اللہ صرف توجہ ہٹایا وہاں سے. کیا کرا؟ روح نکال دیا خالی بس. روح کیا؟ اللہ کا حکم ہے، حکم دے دے مردہ ہو جائے، مردہ ہو گیا وہ نے. اب جب زندگی بھر اس کو دیکھ کے نا، یہ ابا ہے، یہ امی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ دادا ہے، دادی ہے، بولے مر گئے، بعد میں چلے گئے، بولے جب یہی رہتے، چلے گئے چلے گئے چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ خبر میں. خبر میں جا کے بولتے پھر خبر میں یہ ابا کی خبر ہے، یہ امی کی خبر ہے، یہ دادا کی خبر ہے. نہیں، پھر یہ خبر ہے، بولے کہاں ہے؟ بولے دعا کریں اللہ ان کو جنت میں مقام دے. ارے یہاں ہے نا انہوں جنت، کیا ہے مٹی کے اندر جنت ہے کیا ہے؟ اللہ ان کو عذاب سے بچا. بول رہے نہیں بول رہے؟ پھر کھود کے دیکھو اندر، دوسرے دن تیسرے دن کو تو ویسی رہتی میت پڑی ہوئی نہ. اس کے بعد عذاب ہوتا نا. آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، بلکہ میت کے اوپر سانپاں بچھواں ڈال کے اچھا عذاب ہو رہا بول کے بنا رہے ہیں ویڈیو. وہ کیا حقیقت میں ویسا ہوتا کیا؟ خبر میں سانپاں بچھواں، وہ خبر میں نہیں رہتے. وہ دیکھو دفنا کے 2 دن کے بعد اکثر پوسٹ مارٹم کا کھودتے نہیں خبریں، دیکھو کیا ان کے اوپر کیا بچھواں سانپاں رہتے. نہیں کو رہا تو ان کے کیا اے سی لگا دیتے، اللہ میں نکلے تک وہ خبر میں. عذاب جسم پہ نہیں ہوتا، عذاب جسم پہ نہ ہوتا، عذاب ہم پہ ہوتا. وہ جسم ہم نہیں ہے نا. مثال کے طور پر ہم اگر کسی کے اندر گاڑی لیے، ہم کسی دوست کو اپنی گاڑی دیے، وہ دوست جیسے لے کے گیا، گاڑی چلایا، پوری گاڑی خراب کر کے لا کے رکھ دیا، پنکچر کر دیا، یعنی ایکسیڈنٹ کر کے جیسے یعنی خراب کر دیا، پوری گاڑی پنکچر کر کے لا کے رکھ دیا. تو ہم کس کو سزا دیتے؟ ہم دوست کو سزا دیتے یا گاڑی کو مارتے؟ ایسا کہتا پنکچر ہو گئی تو بول کے؟ نہیں، گاڑی کو مارتے، پنکچر ہو گیا کیسا ہی تو بول کے کس کو سزا دیتے؟ ہم گاڑی جو لے کے گیا اس کو سزا دیتے نا. گاڑی جو لے کے گیا اس کو سزا دیتے. نہیں، گاڑی کو سزا نہیں دیتے. اگر گاڑی کو سزا دیتی تو کیا ہوتے؟ ارے بیوقوف ہے، گاڑی کو تو جانش نہیں ہے بولتے نا. گاڑی کو یعنی گاڑی کو کیا ہے؟ اس کو احساس ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے، اس کو مار رہا. نہیں، احساس نہیں ہے سوال چیز کو مار رہا. گاڑی جو خراب کرا اس کو مارنا تھا نا، اس کو سزا اس کو دیتے نا، گاڑی کو تھوڑی دیتے. اسی طرح ہم جو جسم کو ہم جو خراب کر رہی، اللہ کے منشا کے مطابق استعمال نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ سزا جسم کو نہیں دیتا، ہمارے کو دیتا. ہمارا جسم تو یہاں مٹھی میں رہتا، زمین میں رہتا، مگر سزا ہمارے کو وہاں ملتی. اب ہم وہی سمجھ رہے ہو، آج کل ویڈیو دیکھ لے کے جسم کے اوپر سانپ لپٹے ہوئے رہتا، بچھواں لپٹے ہوئے رہتے، وہ فلاں رہتے، نہیں دیکھ رہے. ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جسم کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جسم کو نہ عذاب ہوتا نہ ثواب ہوتا. جس طرح ابا چلے گئے برا، تو جسم کو یہاں رکھتے ہوئے برا، جب برا ابا چلے گئے برا، پھر دیکھ رہا عذاب میں جو خبر میں اس پہ ہوتا. ایسا نہیں ہے. وہ سمجھنے کیا سے بتا رہے، عبرت کیا سے بتا رہے. وہ حقیقت میں ہمارے تصور میں ویسا نہیں رہنا ہمارے اندر. جو محسوس ہوتی چیز، انہیں گاڑی لے کے گیا والے کو محسوس ہوتا سزا، گاڑی کو محسوس نہیں ہوتی. الحق محسوس والخلق معقول. یہ تعریف ہے حق کی اور باطل کی. یعنی انسان کو نہیں حق محسوس ہوتا، نہیں جو محسوس ہونے والی چیز ہے وہ حق ہے. وہ جب تک کہ حق ہمارے ساتھ ہے، ہم کو ہر چیز محسوس ہو رہی. یہ جسم کو محسوس ہو رہی ہر چیز. حق چھوڑ دیا تو ختم، مردہ ہو جاتے ہم. جب تک محسوس ہونا ہمارے کو، جب یہ جسم چھوڑ دی روح ہماری، تو جسم کو اب عذاب جسم پہ نہیں ہے، اب عذاب ہمارے پہ ہے. جو چیز کو احساس ہوتا نا اس کو عذاب دیتے. گاڑی کو احساس ہے، ہم کو احساس ہوتا. حق یعنی جس کو
محسوس ہوتا عذاب، اس کو عذاب دیتے ہم. تو اللہ تعالیٰ بھی کس کو عذاب دیں گا؟ ہماری حقیقت کیا ہے اس کو عذاب. نہ ہمارے جسم کو عذاب دیتا، نہ ہمارے خلق کو عذاب دیتا، نہ ہماری روح کو عذاب دیتا. اللہ ہم کو عذاب دیتا. اب ہماری حقیقت کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہی نہیں. ہمارے دین میں معلوم ہوتی ہماری حقیقت کیا ہے. کامل دین سمجھیں گے، عالم فاضل کامل مفتی حافظ کسی کو بھی نہ معلوم ہماری حقیقت کیا ہے. خود کی حقیقت اس کو نہیں معلوم. نہیں، جو عالم نہیں رہتا، جو عارف جو عالم نہیں رہتا، جو حافظ نہیں رہتا، جو کامل نہیں، مفتی نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن عارف رہتا، اللہ کا ولی رہتا، اس کو معلوم ہوتا. اس کو معلوم ہوتا اپنی حقیقت کیا ہے. اپنی حقیقت معلوم کرنے کے لیے صرف اسلام، ایمان اور احسان کا علم آ گیا تو ہماری حقیقت معلوم آتی ہے. ہمارے کو حافظ بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو. اللہ اگر موقع دیا تو حافظ بن جانا، حفظ کر لینا، نہیں کرنا بول کے نہیں ہے. لیکن یہ دیندار نہیں ہوتے. یہ لوگ دیندار کون ہوتا؟ جو اسلام پہ اور ایمان پہ اور احسان پہ ٹکتا، انہیں متقی ہوتا، ایمان والا ہونے ہوتا، کمپلیٹ بنی مکمل دیندار ہونے ہوتا. تو اسلام کیا ہے؟ اب ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں؟ دین سمجھ رہے ہیں یہاں پر، حقیقی دین. تو یعنی وہ لوگ جو ہماری جو فہم تھی اب تک کہ ان کو ہم دیندار سمجھتے تھے، یہ دیندار نہیں ہے. یہ اپنی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی دین کے محافظ ہے، لیکن کامل دین ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کامل دین نہیں ملتا. ان کے پاس کامل دین اولیاء اللہ کے پاس ہی ملتا، خانخواہوں میں ملتا کامل دین. کیونکہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہمارے کو. علم آ گیا، اگر عمل نہیں کرا تو بیکار ہے نا. یہ عمل علم کے بغیر کیا ہے؟ علم اگر ہے تو بغیر عمل کی کیا علم بیکار ہے نا ہمارے لیے. تو علم ہے لیکن اس کے اوپر عمل کیسا کرنا وہ اولیاء اللہ بتاتے کیسا عمل کرنا. وہ دین میں ہم کو معلوم ہوتا نا، دین میں ہم کو معلوم ہوتا. تو ہم جو دیکھ رہے تھے آیت کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نہیں، ہم دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یعنی دنیا میں ہر چیز اچھی ہونا، پھر آخرت میں جنت ہونا پڑے. محال ہے، محال ہے. یہاں پر مصیبت اٹھانا پڑتا تو وہاں پر ہم کو راحت ملتی. اب یہاں پر ہم جیسے دعا مانگتے اکثر اللہ میاں سے کہ دعا مانگتے ہی دعا قبول ہو جانا ہماری شرط تھی اللہ کی بارگاہ میں. اچھا دعا مانگ رہے ہیں کل مل جانا بول کے رہتا ہمارے کو. اپنا فائدے کی بات آتی تھا ہو جانا بول کے رہتا اپنے کو. جب اپنے پر نقصان آنے کی بات چلتی ارے ابھی نہیں، تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے بولتے. جب ہم گناہ کرتے، ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تو فوراً سزا دیتا اللہ تعالیٰ، دیتا. اتنا یقین ہے میں گناہ کرا تو کہ ابھی تھوڑا سزا دیتا اللہ میاں، آخرت میں تو جب تک توبہ کر لیں گے. اب میں گناہ کر رہا ہوں اتنا احساس تو رہتا نا میرے اندر، اب یہ گناہ ہے میں کر لیں گے. گناہ ہوتا کہ آپ نے پیشانی پہ آتا نہیں، کیا اللہ ابھی عذاب دیتا آپ نے کو؟ اللہ بعد میں عذاب دیتا، آخرت میں دیتا عذاب، خبر میں دیتا. کیسا یقین ہے ہمارے کو؟ نہیں ہے. نہیں احساس ہوتا نا تھا گناہ کے ٹائم پہ. ہے یقین ہے تو بولو. اگر میں ایسا گناہ کرتے اگر میرے کو عذاب ہو جا رہا بولے تو ہم گناہ ہی نہیں کرتے نہیں کرتے. لیکن دعا مانگتے خدا دعا مانگتے میں دعا قبول کل ہی مل جانا پڑے ہمیں دعا. آج میں دعا کرا اللہ میں سے کل قبول، آپ قبول ہو جانا ہے میری، کل مل جانا. اتنا یقین ایسا نہیں، ایسا امید رکھتے اللہ سے ہم. جب اللہ جو ہے سو گناہ کرنے کے بعد میں عذاب دینے کا سے پھر ڈھیل دے رہا ہمارے کو نہیں، موقع دے رہا توبہ کا نہیں. تو جب دعا قبول کیسے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ صبر کرو پر، دعا کر کے صبر کرو پر اللہ تعالیٰ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پر اللہ تعالیٰ. ہم گناہ میں تو صبر کریں، گناہ کر کے عذاب ابھی چھوڑا ہوتا کہ یقین ہے ہمارے کو، لیکن دعا ہم یعنی گناہ کرے بعد ہم کو عذاب ابھی نہیں ملتا کہ یقین ہے. لیکن دعا کریں ہمارے لیے دنیا کی کوئی بھلائی کی دعا کریں تو ابھی قبول ہو جانا پڑے گا. یعنی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں اپنے کو. دنیا میں ایسے ہیں ہم، ہمارا مقصد حیات بھول گئے ہم، مقصد حیات بھول گئے ہم. تو ہم سمجھ رہے ہیں دیکھیں گزشتہ ہمارے پاس کہ کامل دین کیا ہے. کیونکہ خبر میں جاتے ہی ہم کو دین کے بارے میں پوچھا جا رہا وہاں پہ. علم دین میں ہی رب کا پتہ ملتا، علم دین میں ہی رسول کا پتہ ملتا. ہمارے تینوں سوالات خبر میں علم دین کے تھے. پہلا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے. یہ تین سوالات کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ہم لوگ.
اس کا احساس سکرات کے عالم میں رہتا جب ہوں گا، جہاں کا نکالم جب جان نکلتے رہتی نا، وہ ٹائم پہ یہ علم کا احساس جب ہوں گا، کیا علم پایا ہم نے بول کے، اگر پا لیا تو، نہیں پایا تو کچھ بھی۔ دنیا میں تو جو ہے نا، دنیا میں ہم سے زیادہ ترقی کافر کرانا بھائی، کافر کرا چھوڑ کے جانے کی چیز ہے یہ۔ اب یہاں کے بعد کہاں جانا ہے ہمارے، وہاں کی مسلمان اس کو بولتے ہیں فرما بردار، ہم مکمل فرما برداری کر رہے ہیں اللہ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، اب کیسا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے ہم؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ابھی بتائے مولا۔ 5 ارکان میں 3 تو سب پہ فرض ہے، کلمہ، نماز، روزہ، ہر مسلمان پہ فرض ہے یہ۔ زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت پہ، صاحب نصاب پہ فرض ہے یہ۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پہ فرض ہے، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، لیکن یہ 3 جو ارکان ہیں ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے، کلمہ، نماز اور روزہ، ہے نا؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پر اللہ تعالیٰ اسلام میں۔ لیکن صرف ہم 2 ہی عمل کو لے لیے ہم، نماز اور روزہ۔ رمضان آ گیا تو اب ہمارے تو متقی کوئی نہیں دکھتے، اب رمضان، نماز، روزہ، اسی کو کامل دین سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں، ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے، بولا اللہ تعالیٰ۔ اب کیا حق ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، یعنی تقوی اختیار کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور جس وقت تم مرو گے نا، مسلمان ہو کے مرو پر اللہ تعالیٰ۔ ہم مسلمان ہی تھے اپن، پھر ایمان والے اوپر اللہ میں، اے ایمان والو، جب ایمان والا ہے تو نہیں مسلمان بھی تو ہے نا؟ نہیں، جب ایمان والا ہے تو مسلمان بھی ہے، وہ رائی برابر ایمان والے ایسے بولا اللہ تعالیٰ۔ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، ذری بھی سزا نہیں ملتی۔ نہیں، ایمان والے تو ہے، جنت میں تو جائیں گے تم لوگ، نہیں، لیکن سزا بھگت لیتے کیوں نہیں؟ سزا بھگت لیتے کیوں جاتے؟ ڈائریکٹ جنت میں چلے آؤ۔ رائی برابر بھی ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دائمی جہنم میں نہیں رکھیں گا، عارضی جہنم میں رکھیں گا۔ ایمان ہے ہمارے قلب میں، ان سے مخاطب بولا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق پورا کرے تو، حق ادا کرے تو ذری بھی سزا نہیں تو بولا اللہ تعالیٰ۔ مرنے سے پہلے مسلمان ہو کے مرو، فرما بردار ہو کے مرو، کئی کو سزا پا لیتے جاتے بولے اللہ میاں۔ نہیں، ایمان والے ہو گئے، اگر نمازیں نہیں پڑھے، ہم نمازیں چھوڑ دے رہی، نہیں وقت پہ نہیں پڑھے، قضا کریں، کبھی چھوڑیں کبھی پکڑ رہے، پورے ایمان میں ہمیں اسلام میں داخل نہیں ہم، تو کیا ہوتا ہمارے کو؟ کیا ہوتا ہمارے کو؟ جنت تو دیں گا اللہ تعالیٰ، کیوں؟ ایمان ہے نا ہمارے کو، لیکن جتنے عمل چھوڑے نا ہم لوگ، نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، وہ ہوتی ہے عمل جو چھوڑے، ترک کرے، اس کی سزا دیں گا اللہ تعالیٰ وہاں، نہیں سزا دیں گا، سزا دے کے بھی اس کا جنت میں ڈالنے گا، کیوں؟ وہ ایمان کی وجہ سے۔ تو جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو پر اللہ تعالیٰ، اور مرنے سے پہلے مسلمان ہو کے مرو پر اللہ تعالیٰ، کمپلیٹ فرما بردار ہو جاؤ، یعنی کلمہ بھی ہونا، نماز بھی ہونا، روزہ بھی ہونا، یہ ہے اسلام۔ زکوٰۃ بھی ہونا، حج بھی ہونا، لیکن زکوٰۃ اور حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے نا۔ یہ مکمل اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز اور روزہ، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہے، یہ ہر ایک پہ فرض ہے یہ۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ 90% لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کلمے کو چھوڑ دے رہے۔ کلمہ ایک بار پڑھ لے، نہیں ایک بار پڑھنا نہیں ہے، ہمیشہ کلمے کی حالت میں رہنا ہے، کلمہ ایک بار پڑھنے کا نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، نماز ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں ہم، ایک نماز بھی اگر ہم عمدن چھوڑ رہے ہیں
تو کفر کے قریب ہے ہمارا، کفر کے قریب ہو جاتے ہم. اور یہ ارکان اسلام کی مثال اولیاء اللہ دیتے. ارکان اسلام جو ہے نا 5. اب ہمارا پہلا اسلام سمجھ رہے ہیں اپن، کامل دین اسلام، ایمان اور احسان ہے. تب اسلام سمجھیں گے اپن پہلے، اس کے بعد پھر ایمان میں جائیں گے، اس کے بعد پھر احسان میں جائیں گے. اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا. لفظی معنی اسلام کے ماننا. تفصیلی معنی کیا ہے؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. بے چوں چرا، حجت نہیں ہونا اسلام میں، حجت نہیں ہونا. کیوں نہیں کرے تو چلتا کیا؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ 4 پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ 30 روزے رہنا ضروری ہے، 28 رہے تو نہیں چلتا کیا؟ زکوٰۃ 100 میں 2.5 روپے دینا، 2 روپے دے تو نہیں چلتا کیا؟ حج کرنا ضروری ہے کیا؟ 2 لاکھ دو. یہ کیا حجت ہے؟ یہ نہیں، حکم آ گیا عمل کر دینا ہے. بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. یہ اسلام ہے. یہ حجت نہیں ہونا اسلام میں. تو اسلام کے معنی فرما برداری کے. فرما برداری کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہونا. ہر حکم پہ گردن خم ہو جانا، گردن جھکا دینا ہر حکم پہ. اہل طریق کے بعد اپنے شیخ کے ہر حکم پہ گردن جھکا دینا، حجت نہیں کرنا. اہل طریق کی بات صحیح ہے، ہمارے بات صحیح ہے. جو طریقت کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول اور اپنے شیخ کے ہر حکم پہ گردن جھکا دینا، حجت نہیں کرنا. کیونکہ شیخ کی صورت میں کون ہے وہاں پر؟ مولا ہے، اللہ ہے. پیر کی صورت میں اللہ ہے، پیر اللہ نہیں ہے. پیر اللہ نہیں ہے، پیر کی صورت میں اللہ ہے. جب آنکھ پہ کچھ بھی آتا، جن وارد ہوتا ہے آنکھ پہ، عورتوں کے آنکھ پہ اگر جن وارد ہو گیا تو کیا بولتی ہے انہیں؟ کھانا کھا لیا میں. مرد آدمی کی آواز لیتی ہے انہیں، مرد کی آواز میں بولتی نا انہیں. کوئی عورت کے اوپر اگر جن وارد ہو گیا تو نہیں جاتا ہوں میں، نہیں کھانا کھا لے تو میں مرد آدمی کا الفاظ یوز کرتا ہوں. کرتی ہوں نہیں بولتی نا، کرتا ہوں بولتا. کھاتا ہوں بولتا، کھاتی ہوں نہیں بولتا انہیں. نہیں، اس کی صورت میں کون ہے وہ؟ انہیں ہے. مثال ہے، مثال حقیقت نہیں ہوتی. نہیں، اللہ مثال سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. یہ مثال سمجھنے کے بعد سے بول رہا ہوں میں. صورت تو اس کی دکھ رہی مگر کون بول رہا اس کے اندر؟ صورت عورت کی دکھ رہی، میں بول رہی عورت، وہ اندر کا جن بول رہا. اسی طرح یہ جو ہمارا جو آواز نکل رہی نا، یہ آواز ہماری نہیں ہے، یہ مولا کی آواز ہے. یہ ہماری آواز سمجھ رہے نہیں، ہماری آواز نہیں ہے، اللہ کی آواز ہے. کلام اللہ ہی کو ہے، کلام صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کی سوا کسی کو کلام نہیں ہے. اب ہم جو بک رہے ہیں یہاں بیٹھ کے بک 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 جو کریں نا، پہلے زمانے میں ریڈیو اسٹیشن سے پروگرام نشر ہوتا تھا، جہاں وہ نشر کرے وہی بولتا تھا. ریڈیو اپنی طرف کچھ بولتا تھا انہیں نہیں بولتا تھا. وہی چھپن بھی اللہ میں کہ ریڈیو ہے اپن، جو اللہ بولنے لگا ہے وہی بولتے، جو اللہ بولنے لگا ہے وہی بولتے اپن. ارے پھر اللہ گالی گلوچ کرا رہا، وہ کون بول رہا ہے؟ پھر گالی کون دینے؟ پھر منہ سے جو گالیاں نہیں کر رہے، فوش کلام نہیں کر رہے، پھر وہ کون بول رہے؟ ڈالتا شیطان. ہر کلام اللہ کا ہے تو پھر گالی دے رہا وہ کس کا کلام ہے؟ نہیں، گالی بھی جو کلام ہے نا وہ بھی اللہ ہی کے کلام ہے. وہ بھی منہ سے جو گالی نہیں کر رہی، فحش کلام نہیں کر رہا، بیکار کوئی خدرش نہیں ہے، نہیں بیکار الفاظ، وہ بھی کلام اللہ ہی کا ہے. پھر سزا کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ جب کلام اللہ کا ہے تو پھر سزا کیوں دے رہا؟ نہیں، بات حجت پہ حجت ہے. یہاں پہ ایسا کیسا بولتے ہیں بھائی کلام گالی دے رہا سوال؟ ارے اللہ ہی کا کلام ہے وہ. چوری جو کر رہے ہیں نا ہم، وہ بھی قوت اللہ ہی دے رہا، چوری کرنے کی قوت بھی اللہ ہی دے رہا. باعتبار افعال ہے وہ تو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن جو کلام ہے نا یہ باعتبار صفات ہے، یہ کلام بھی اللہ ہی کا ہے. یہ ہمارے قلب میں جو بات آتی ہے گالی دینا یا نہیں دینا، یہ اللہ الہام کرتا ہے. فعلمہا فجورہا وتقواہا،
اللہ تعالیٰ دل میں الہام کرتا ہے، فحش کلام بھی کرتا ہے اور تقوی بھی کرتا ہے. گالی دوں یا نہ دوں، گالی دینا، جب گالی دے رہی تو بات ہم کو معلوم ہے نا، گالی دینا گناہ ہے. گالی دیا تو گناہ ہے، گالی نہیں دیا تو بچ گیا تو تقوی ہے. غلط کلام اگر کرا تو گناہ ہے، اگر اسے بچ گیا تو تقوی ہے. تصفیہ قلب، ہم دعا کرتے ہیں یہاں پہ. دعا ہماری کیا معمولی دعا ہے؟ اللہ والے جو دعا لگائے ہمارے کو، اللہ ہم کو ایسا بنانا، کیا بنانا، کیا دعا کرے؟ خالی یہاں کی دعا بھی اگر دعا میں بیٹھ گئے نا، انشاءاللہ تمہیں آخرت سنورتی ہے. ہماری دعا بھی ویسی دعا سکھائے اللہ والے. اے اللہ ہمارا تزکیہ نفس فرما، اے اللہ ہمارا تصفیہ قلب فرما. تصفیہ قلب کیا ہے؟ یا قلب میں اچھے اور برے کی تصفیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا. تو گناہ سے بچتے، گناہ سے جب بچے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ قلب میں بات ڈالا کہ گالی دے اور گالی مت دے، دو بھی آتے نہیں آتے. میں اس کو گالیاں دوں نہ مت دوں، برداشت کے باہر گالیاں دے دیتے، پر دوں مت دوں آتی نہیں آتی. دیوں مت دیوں، جب دیوں بول کے ارادہ کر لیا اپن، اب وہ کلام اللہ دیتا، تو گالی دیتا کہاں سے دیتا؟ تو گنگا ہے. تو گالی دینا چاہ رہا تو یہ تیری حاجت ہے، یہ گالی دینا چاہ رہا تو یہ حاجت ہے تیری. میں اس کو گالی دینا چاہ رہا ہوں، میری ہر حاجت کا پورے کرنے والا اللہ ہے نا. کلمے پہ ایمان لائے اپن، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. اب میں اس کو گالی دینا چاہ رہا ہوں، یہ بھی حاجت ہے میری، میں اس کو گالی دینا چاہ رہا ہوں. تو اللہ دیکھتا آپ نے انہیں اس کو گالی دینا چاہ رہا، کیسا دیں گا انہیں گالی اس کو؟ اب اختیار کر لیا انہیں میں گالی دینا اس کو بول کے، نہیں اختیار کر لیا. اب اس کو قوت دیتا اللہ اور کلام دیتا اللہ تعالیٰ، دے گالی بول. وہ کلام اللہ کا رہتا، گالی اللہ کی نہیں رہتی، کلام اللہ کا رہتا. تو انہیں اختیار کرا نا، وہ اختیاری پر کچھ سزا ملتی، فعل پہ سزا نہیں ملتی کبھی بھی. انسان کا جو کام ہوتا نا، کام پہ سزا نہیں ملتی، اختیاری پر سزا ملتی. اللہ کیا کرا؟ انسان کو باعتبار کسب مختار بنایا، باعتبار فعل مجبور کرا. انسان باعتبار کسب کیا ہے؟ مختار ہے. یعنی کوئی بھی کسب اختیار، کوئی بھی کام اختیار کر لینا، اس میں مختار بنا رہا. تو گالی دیتا نہیں دیتا تو اختیار کر لے، نہیں دیتا تو تیرے کو جزا دیتا ہوں، دیتا تو میں تیرے کو سزا دیتا ہوں. لیکن کلام تیرے پاس نہیں ہے، کلام تو میں دینا پڑتا تیرے کو، کیونکہ حاجت میں پوری کرنا تیرے کو. ہر حاجت پوری کرنے والا اللہ ہی ہے نا. تو یہ گالی دینے کی بھی حاجت میں ہماری ہے، بھی اللہ ہی پوری کرتا. لیکن سزا کیوں دے رہا اللہ تعالیٰ؟ کلام اللہ کا ہے، گالی اللہ کی نہیں ہے. ہم گالی دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارا کسب ہے. یہ کسب میں ہم کو مختار بنایا اللہ تعالیٰ. جب ہم گالی دینا چاہتے ہیں تو مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کلام نہیں ہے، تو یہ کلام مولا کا اللہ دیتا کلام، تو ہم اختیاری پر سزا ملتی ہے ہمارے کو. یہ ہے میں بولا تھا کہ پیر کی صورت میں مولا ہے وہاں پہ. ہم دعا میں بھی بات کر رہے ہیں، دعا میں مانگتے نا، میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا. جب ہم بیعت کر رہے ہیں اللہ والوں کے ہاتھ پہ، کیا بیعت کر رہے ہیں؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں نا، وہ دراصل آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے، وہ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کرنے بولا اللہ تعالیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما اللہ تعالیٰ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ کے ہاتھ کی نسبت سے وہ ہمارا ہاتھ ہے، فرما اللہ تعالیٰ. اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں وہاں پہ. ہم جو آج شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کریں نا، ہم شیخ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں. شیخ کے ہاتھ کی نسبت سے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے وہ. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن کی آیت ہے. اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں نا، اور بیعت کئی قسم کی ہے، بیعت اسلام ہے، بیعت جہاد ہے، بیعت رضوان ہے، بیعت نکاح ہے، بیعت کئی قسم کی ہے. بیعت توبہ ہے. اب ہم جو بیعت کریں بیعت توبہ ہے، یہ بیعت توبہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے حبیب، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں نا، حقیقت میں وہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ آپ کی ہاتھ کی نسبت میں وہ ہمارا ہاتھ ہے، پر اللہ تعالیٰ نہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث، جس نے یہ بیعت کو توڑا، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، اس کا وبال اسی پر ہے.
جس نے بیعت کو توڑا، کس سے بیعت توڑے ہم؟ شیخ کی بیعت لیے تھے، اللہ کی بیعت لیے تھے، اللہ سے بیعت، اللہ سے عہد کر رہے ہیں ہم، نہیں شیخ کی صورت میں اللہ سے عہد کر رہے ہیں ہم. فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما. اور جس نے عہد کو پورا کیا اللہ کے پاس اس کا اجر عظیم ہے، بہت بہترین اجر دینے والا اللہ تعالیٰ، بہترین اجر دینے والا ہے. یہ اہل طریق ہمارے ہاتھ سے ہی، ہم جو ہے نا اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے. کس کی صورت میں؟ شیخ کی صورت میں، شیخ کی صورت میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا قرآن مجید میں من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. ہم جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اپنا ولی مرشد نہیں دیتے. ولی مرشد نہیں دیتے، اللہ کا ولی مرشد، ہدایت راہ دکھانے والا. تو اسلام کے معنی فرما برداری. اہل طریق کس کو بولتے ہیں؟ اہل طریق یعنی اپنے شیخ کی فرما برداری کرنا، انہیں شیخ کی فرما برداری کرنا. جو پیر کے ہاتھ میں بیٹھ کر، پیری مرید کیا ہے؟ پیر کیا ہے؟ پیر ہمارا اللہ ہے. پیر ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے. پیر اللہ ہے. پیر کون ہوتا؟ مراد پوری کرنے والا. ہماری مراد کون پوری کر رہا؟ اللہ پوری کر رہا. اللہ پوری کر رہا ہمارا، پیر پوری نہیں کر رہے ہماری مراد. صورت پیر کی ہے، مراد اللہ پوری کر رہا. پیر تو آخری مقام ہے، روزمرہ کی حاجتیں کون پوری کر رہا؟ نہیں. پیر تک تو اپن پہنچتے کہ نہیں پہنچتے کہ اپنی زندگی میں اصل پیر کو پیر مطلب اللہ. پیر تک پہنچتے کہ نہیں پہنچتے کہ پیر کی حاجت کب تک؟ کوئی مرید پوچھے پیر سے کب تک حضرت یہ روز آنا جانا؟ نہیں، کیونکہ آئے تو باہر پڑتا نا خانقاہوں کا، تو تزکیہ نفس ہوتا، نفس باہر پڑتا، نفس چیخ مارتا، الچیخ بولتا. کیا ہے وہ؟ نہیں مارتا نفس، الچیخ. ابھی تو اپنا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، 24 گھنٹے میں کتنے چیخا مارتے اپن؟ نہیں. نفس بولتا مجا نفس کا کام ہی ہے بولنا. نفس کا کام ہے نماز مت پڑھ بولتا نماز. نفس بولتا نماز نہیں رہے تو کتنا اچھا رہتا تھا. نہیں. نفس بولتا ہم سمجھ رہے ہیں، ہم کرتا پاجامہ ڈال لے کے، جھبا پہن لے کے، واسکوٹ ڈال لے کے، شملہ بن لے کے، فل اپنے آپ کو متقی سمجھ رہے ہیں. لیکن ہر ایک کے اندر خواہشات نفس رہتی. کوئی بھی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی رہنے دو، ہر ایک کے اندر خواہشات، ہر ایک کو خواہش ہے بہترین کار میں پھرنے کی، بہترین گھر میں رہنے کی. ہر ایک کو خواہش ہے، ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ رکھا خواہش. ہر ایک کے اندر خواہش ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا میری خواہش نہیں ہے خواہش. ہر ایک کو ہے خواہش. کوئی بولنے والا غلط جھوٹا ہے، انہیں بڑے سے بڑا ولی بھی رہتا اس کے بھی دل میں رہتی خواہش، بہترین گاڑی کی، بہترین گھر کی، بہترین بیوی کی. نہیں، کیونکہ خواہش دینے کو خواہش ہے تو اسے جہاد کرنا ہے. ہمارے کو خواہش ہی نہیں ہے تو پھر اشرف المخلوقات نہیں کرتے اپن. نہیں، وہ خواہشات اللہ تعالیٰ رکھ کے ہم کو دنیا میں بھیجا، وہ خواہشات کو ترک کر کے مولا کی طرف بڑھنا ہے، وہ جہاد ہے. وہ کچھ بھی خواہشات نہیں رکھے تو پھر اشرف المخلوق کیسا؟ نہیں. ہم نماز پڑھ لے کے جیسے کیا کریں، بہت بڑا کام کر لیا ہمارے. ہم پیدا ہونے سے پہلے فرشتے ہم سے پہلے پیدا ہو گئے تھے. نہیں، پہلے آسمان پہ فرشتے قیام میں ٹھہرے ہوئے. جب شب میں یہ کیا ہے وہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آسمانوں میں، تو دیکھے پہلے آسمان پہ نہیں ان گن فرشتے جن کی تعداد ہم گن نہیں سکتے سوائے اللہ کے، پورے خیام میں ٹھہرے ہوئے. جب سے وہ پیدا ہوئے، جب سے خیام میں مرے، یعنی قیامت تک خیام میں رہیں گے لوگ. پھر ایک اور ایک آسمان پہ فرشتے جو رکوع میں ان گن فرشتے. ہم پیدا ہونے سے پہلے سے تھے وہ پیدا فرشتے. ہم پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ. نہیں، پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ. کئی انگن فرشتے رکوع میں جو قیامت تک رکوع میں رہیں گے. پھر اس کے اوپر آسمان میں انگن فرشتے سجدے میں. جب سے پیدا ہوئے ان لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگ سجدے میں تھے اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے لوگ. ایسے ہر آسمان پہ فرشتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، نماز پڑھنے تھے اللہ تعالیٰ کی. پھر ہم نماز پڑھے تو ان کی نماز میں ہماری نماز میں کیا فرق ہونا؟ ان کو شر ہے نہ شہوت ہے، ان کو نہ بیوی ہے نہ بچے ہے، نہ کاروبار ہے نہ تجارت ہے، ان کو نہیں ہے. مست اللہ کی عبادت میں کچھ کمال نہیں ہے ان کا، وہ ہی کمال نہیں ہے.
आप फरिश्ते कैसे आके मेरी मदद कर उल्टा कहो अपना मर्तबा कम कर दे। नहीं, कोई मुसीबत में अगर कोई आ गया आप फरिश्ता बन के आए बोले तो अरे फरिश्ता आपने से कम दर्जे का है। नहीं, फरिश्ता हम अशरफ है ना फरिश्ते से। फरिश्तों को शर है ना शहवत है, उसाद है ना इबादत में। अब देखो हम भी दुआ करते अल्लाह में से ये मुसीबत दूर होगा तो मैं भी अल्लाह कर लेते बैठता हूँ। ये मुसीबत है, मैं थोड़ा शादियों बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी है, मैं थोड़ा कारोबार की परेशानी ज़रा पूरे हो जान दो, पूरे फ्री होने के बाद में मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह कर लेते बैठता हूँ। बोलते ना बोलते हैं शादियाँ बच्चियों की शादियाँ हो जान दो फ्री बात, उसके बाद में अपन भी हल्कों में जाएंगे, खानखा डाल लेके बैठेंगे, ये होगा तो कर लेंगे, वो होगा तो कर लेंगे, वो होगा तो कर लेंगे। नहीं, कितना यकीन है ये होगा तो मैं जिंदा रहता हूँ? यकीन है नहीं है, यकीन है बोल के बोलेंगे ना अरे बच्चों की शादियाँ हो बाद मैं अल्लाह कर लेते बैठूंगा। नहीं, है नहीं हमारे अंदर प्लानिंग चल रहे नहीं चल रहे। हम अपने अंदर दुआ कर अल्लाह में ये मुसीबत दूर हो गई तो मैं तेरी राह में निकलता हूँ, अल्लाह में ये मुसीबत रखते हुए मौला की तरफ मुतवज्जह ना है, वो अशरफुल मखलूक़ात का काम है। अगर मुसीबत नहीं है, राहत ही राहत है, नहीं कोई कमाल नहीं है अल्लाह की इबादत करना। नहीं, मुसीबत में मौला की तरफ मुतवज्जह होना कमाल है, राहत में मौला की तरफ तवज्जो करना कमाल नहीं है। नहीं, वो राहत आती नहीं, वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते नहीं अपन। नहीं, वो पूरे ख्वाहिशा वैसी रहते, ये होगा बस ये करेंगे, ख्वाहिशा ऐसे रहते, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे फिर भी कम निकले, मरे तक ख्वाहिशा वो रहते हमारे ख़त्म होते नहीं। कई लोग दफन है कब्रस्तानों में, कई लोग दफन है, कई ख्वाहिशातों के साथ दफन हो गए कब्रस्तान में। अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ताला खन करा कुरान मजीद में, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरूतुमुल मुक़ाबिर। ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के ताल्लुक से कुरान मजीद की आयत में अल्लाह ताला समझ में आ रही है, उसकी तफसीर है ये अल्हाकुमुत तकासुर। इंसान का जो तकासुर है ना, प्लानिंग, ऐसा करके ऐसा कर दूँ, जो प्लानिंग रहती है इंसान की, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा कर देता हूँ। नहीं, अल्हाकुमुत तकासुर, अल्लाह ताला बोला इंसान के जो तकासुर है ये जो प्लानिंग करते रहता है इंसान, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरूतुमुल मुक़ाबिर। वो कब तक करता? खबर के गले में पहुंचे तक उन्हें प्लानिंग करते रहता बोल रहे अल्लाह ताला। वो शेर इसके ऊपर दिखता है मेरे को, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकलता हमारा, ये करे तो इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके ये बात करेंगे, मौत आ जाती। अरे ये मेरी ख्वाहिश थी, नहीं हुई ये ख्वाहिश थी, बोलते नहीं अब्बा की ख्वाहिश थी हमारे, वो काम करो बोले तो नहीं कर सके, अपन करेंगे, नहीं बोलते। अच्छे ख्वाहिशात भी रहते, बुरे ख्वाहिशात भी रहते। हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी, अक्सर लोग बोलते देखो हमारे वालिद साहब की ख्वाहिश थी भैया ऐसा करना, क्यों? उन्होंने ख्वाहिश पूरी नहीं हुई उनकी, चले गए दफन में चले गए। अब अपन वो ख्वाहिश पूरी करना अपनी ख्वाहिश रहती, वो अपनी ख्वाहिश बन जाती। नहीं, फिर वो अब्बा की ख्वाहिश खत्म होती, अपने भी ख्वाहिशात शुरू होती। ख्वाहिशात अच्छे भी रहते, बुरे भी रहते। नहीं, ख्वाहिशात रहते इंसान को, जो ख्वाहिशात में वो नहीं है बोला ताला झूठा है उन्हें। हर एक को ख्वाहिशात रहती, बड़े बड़े वलियों को भी ख्वाहिश रहती, बेहतरीन गाड़ी में फिरने की, बेहतरीन घरों में रहने की। नहीं, वो ख्वाहिश को तर्क करना अहले तरीका काम है। वो हर इंसान को ख्वाहिश, नफ्स है, नफ्स के अंदर ख्वाहिश रहती, हर नफ्स में ख्वाहिश रहती, कोई नफ्स ख्वाहिश से पाक नहीं है। नफ्स का काम ही है ख्वाहिश करना। नहीं, वो ख्वाहिशों को तर्क करना, उन्हें तर्क करके मौला की तरफ बढ़ना, तो उन्हें अशरफुल मखलूक़ात होता, नहीं तो जानवर से भी बदतर है उन्हें। जो जिसको ख्वाहिशात नहीं है, जिसको कोई नहीं जिम्मेदारियां नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाई अब मैं अल्लाह करूंगा बताओ, कोई मतलब नहीं है वो। नहीं, हर दिन हम वही सोचते थे कल से पढ़ूंगा नमाज, परसों से पढ़ूंगा नमाज, नहीं कल से जाऊंगा हल्के में, परसों से हम टालते रहते। वो अब ये काम हो जाता, अब ये काम हो जाता, अब ये काम हो जाता, नहीं होते जिंदगी भर काम खत्म नहीं होते। वो एक के बाद लगी हुई है वो चैन, वो नहीं लगी हुई है चैन, खत्म होने वाले नहीं है काम, हो हमेशा हमेशा लगे हुए काम, हो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो कामों को नहीं तर्क करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वो ख्वाहिशों में पड़े हुए। नहीं, नफ्स की ख्वाहिश है वो अराइता मनिता खजा, एक आयत है जो हमारे लिए यानी हमारी ज़िंदगियों पे सूट होती आयत। हम इस्लाम समझ रहे हैं ना पे, इस्लाम के माने फरमा बरदारी। किसकी फरमा बरदारी करें तो इस्लाम पे होते हम, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करना। नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करना, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फरमा बरदारी देखो हम किसकी करें, अराइता मनिता खजा इलाहा आहू, अराइता मनिता खजा इलाहा
ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے حبیب آپ ان شخص کی فرماوانی اس شخص کی وکالت کریں گے جو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا. رایتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا اس شخص کی وکالت کریں گے جو اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا؟ خواہشات نفس کو معبود بنانا یہ کون سا معبود ہے؟ یہ یعنی فرما برداری، خواہشوں کی فرما برداری کرنے پر. ہر انسان کو خواہش رہتے، وہ خواہش انہیں فرما یعنی انہیں اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہے نا ہمارا نیکی کا، ہماری خواہش بھی حکم دیتی نہیں، ہماری خواہش بھی حکم دیتی، خواہش کرتی اندر خواہش رہتی ہے بے دن مکان میں رہنا، بے دن گھر میں رہنا، بے دن گاڑیاں مینٹین کرنا، یہ ہمارے اندر خواہش ہے نہیں. اگر وہ خواہش کے پیچھے لگ کے اگر مولا کو چھوڑ دیا تو نہیں، وہ خواہش کا پوری کرنے والا بھی اللہ ہے. وہ خواہش ہماری حاجت ہے، وہ اگر ہمارے مقدر میں ہے تو مولا دیتا برابر وہ ہمارے کو نہیں. لیکن ہم کو کیوں پیدا کرا ہوا؟ اگر ہمارے اندر احساس ہو گیا تو مولا کی طرف جب بڑھتے. ہم کو کیوں پیدا کرا؟ میں گاڑی کیوں خریدا نہیں، میں گاڑی کیوں کرا؟ اگر گاڑی میرا مقصد پوری نہیں کرے تو کیا کرتے ہم گاڑی کو نہیں، پھینک ڈالتے، بیچ ڈالتے، اگر نہیں بکی تو اسکریپ میں ڈال دیتے. کیوں؟ ہمارا مقصد پورا نہیں کرنے انہیں، تو ہم اللہ کا مقصد پورا نہیں کرتے، ہم اللہ کہاں سے ہمارا ساتھ دیں گا؟ ہم ہر کام مقصد سے کرتے. گھر بنائے تو ہمارے کو یعنی بارش سے پانی سے ہم بچتے، گھر میں ایک مقصد ہے نا اس کا. گاڑی تو سفر آسانی سے طے ہوتا ہمارا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہمارے پاس. لیکن ہمارا خود کا مقصد کیا ہے ہم کو نہیں معلوم. ہمارا مقصد کیا پیدا ہونے کا؟ کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ انسان؟ کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ؟ ہم کیا کریں؟ اللہ ہم کو خواہشات نفس یعنی وہ ہم خود ہے. وہ ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، آپ اس کی وکالت کرتے ہو جو اپنے خواہشات نفس کی عبادت کرتے، پیروی کرتے، معبود بنا لیا ان کو نہیں. ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، وہ لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ جو ان کے سامنے جو دین کی بات کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، آپ سمجھتے ہو لوگ عقل رکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے کہ وہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کون؟ جو خواہشات نفس میں پڑا رہتا نا، اس کو اللہ اس کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں وہ. او یعقلون ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، بولا اللہ تعالیٰ یہ لوگ جانور ہیں، بولا اللہ تعالیٰ. ہم بولے نا خواہشات نہیں ہیں ہمارے اندر. خواہشات اگر نہیں ہیں، ہم جیسے خواہشات پورے ختم ہونے کے آنے، کچھ بھی ذمہ داری نہیں رہنا ہماری نہیں، اس کے بعد ہم اللہ اللہ کریں گے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما؟ یہ جانور ہے، بولا اللہ تعالیٰ. جانور بول کے بھی نہیں رکا وہاں پر اللہ تعالیٰ. ارایتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. جانور بول کے رک گیا تو کم بے عزتی ہوتی تھی ہماری. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا؟ یہ لوگ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، بولا اللہ تعالیٰ. جانور سے بھی بدتر بولا ہماری. کس کو؟ جو خواہشات نفس میں رہتا. خواہشات نفس اللہ خود ڈالتا ہمارے اندر. وہ نفس کو، وہ نفس پہ جہاد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جہاد اکبر ہے. یہ ہماری آپ کی اولیاء اللہ کی بات نہیں ہے، خانخواہوں کی بات نہیں ہے، یہ نہیں. جہاد فی السیف جہاد اصغر ہے فرمایا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جہاد فی السیف جہاد اصغر ہے. تلوار سے جو جہاد تھا وہ چھوٹا جہاد ہے. جہاد فی النفس جہاد اکبر ہے فرمایا. جو نفسوں پر جہاد ہوتا وہ جہاد اکبر ہے. وہ جہاد اکبر ہے ہمارے حدیث کی روشنی میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا نا نہیں، آپ ان کو جیسے ان کی وکالت کریں گے. آپ کب ہوتی وکالت ہماری؟ ہمارا ایمان ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے، ہے نا ہمارا ایمان نہیں؟ ایمان ہے ہمارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں دنیا میں، کیا آپ ان کی شفاعت کریں گے؟ شرک، یہ شرک ہے. شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، یہ شرک ہے. یہ شرک خفی الاخفاء شرک ہے. خفی الاخفاء شرک ہے. یہ خواہشات نفس کا شرک آخری شرک ہے. یہ خفی الاخفاء یہاں تک کوئی پہنچ ہی نہ سکتے. یہ خانخواہوں سے اللہ والے ان سے اللہ تعالیٰ وابستہ کرا بول کے شرک. ارے شرک خفی الاخفاء تو بہت دور ہے.
نہیں شرک جلی سے ہی نہ بچ رہے اپن. میرا گھر بولنا یہ شرک جلی ہے, میرا گھر بولنا شرک جلی ہے. یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ قوت میرے اپنی قوت سے بنا بولنا شرک خفی ہے. یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھنا شرک اخفا ہے. یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھنا شرک اخفا ہے. اپنی خواہشات کی پیروی کرنا شرک خفی الاخفا ہے. شرک کی 4 قسمیں, شرک جلی, شرک خفی, شرک اخفا, شرک خفی الاخفا. یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا شرک خفی الاخفا کی بات کر رہے ہیں بھائی, جس نے خواہشات نفس کی عبادت کرا اپنے آپ کی عبادت کرا. ہم اپنے آپ کی عبادت کر رہے ہیں, فرما برداری ہم اسلام بھی سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری. دین میں سب سے پہلے اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے. تو ہم ابھی اسلام میں ہے اپن اسلام ابھی پہلے اپن فرما بردار بن رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے پہلے فرما بردار بننا, بعد میں ایمان والے بنتے. اپن مسلمان ہی نہیں تو کہاں سے ایمان والے بنتے؟ اپن پہلے مسلمان بننا. اپن مسلمان ہی نہیں ہے اپن پہلے تو. ہم مسلمان ہیں, مسلمان نہیں ہیں. مسلمان فرما بردار ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوا. اب ہمارے اندر کتنے خواہشات ہیں دیکھو, اور کتنے خواہشات کی ہم فرما برداری کریں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں گے, ہم خود اپنے آپ پہ نظر ڈال رہے ہیں. میں مسلمان ہوں, کس کا فرما بردار ہوں میں؟ نہیں, کس کا فرما بردار ہوں میں؟ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں یا پھر اپنے خواہشات نفس کا؟ دیکھو کتنے خواہشات ہیں ہمارے اندر. ہر خواہش کی جو خواہش بولا وہ کام کرنے کے پیچھے جا رہے ہیں. کبھی ہماری خواہش ہے میں ایمان والا بنوں گا بول کے, یہ اچھی خواہش ہے میں ایمان والا بنوں گا. بری خواہش کیا ہے؟ میں گھر کا مالک بنوں گا, بہترین بلڈنگ بناؤں گا, اس کا مالک بنوں گا. نہیں, قیامت تک بھی نہیں بنتے اس کے مالک بنتا. ہزاروں بلڈنگ اس کے مالک نہیں بنتے اپن. ہزاروں بلڈنگ بنتے اپنی موت آتی مر جاتے اپن, پھر اپنی اولاد اس کی مالک رہتی, پھر اولاد مرتی, اولاد کی اولاد اس کے مالک رہتی. قیامت تک بھی اپن مالک نہیں بن سکتے. یعنی مالک تو سوچ بھی نہیں سکتے, کوئی مالک ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ رأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ لوگ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالیٰ جو خواہشات نفس میں رہتے, خواہشات نہیں نفس کی فرما برداری میں رہتے نہیں. تو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے. سب سے پہلے فرما بردار بننا ہے ہمارے. تو اسلام سمجھ رہے تھے, اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا. اسلام کے معنی ماننے کیا دے, تفصیلی معنی کیا ہے؟ بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. نہیں تو اسلام میں بے چوں چرا نماز فرض ہے, پڑھنا ہے. نماز فرض ہے, پڑھنا ہے. نہیں پڑھے تو نہیں چلتا, کیا حجت نہیں, فرض ہے پڑھنا ہی ہے. 5 نمازیں فرض ہے, 4 پڑھے تو نہیں چلتا, نہیں چلتا. 5 فرض ہے, پڑھنا ہی پڑھنا ہے نہیں. فرما برداری وہی ہے اسلام کے معنی. فرما برداری بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. بے چوں چرا. اور اسلام کے 5 ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ 5 ارکان کو اولیاء اللہ مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اس میں 5 ارکان میں جو شامیانہ ہوتا تھا وہ ڈیرا, گول ڈیرا ہوتا نا, ڈیرے میں سینٹر میں ایک لکڑی رہتی, کیا بولتے ہیں اس کو, ایک بمبو رہتا. سینٹر میں ایک لکڑی رہتی, ڈیرے کے اطراف سے 4 لکڑیاں رہتی. شامیانے کو بیچ میں ایک مین لکڑی رہتی, موٹی ہیوی رہتی, وہ پورا لوڈ اس کے اوپر رہتا ڈیرے کا. اطراف سے 4 لکڑیاں رہتی. یہ ارکان اسلام کی مثال ہے. یہ شامیانے کے ایسی ہے, ڈیرے کے ایسی مثال ہے. جو بیچ میں جو مین لکڑی رہتی نا وہ لا الہ الا اللہ ہے, کلمہ طیبہ. جو اطراف سے جو 4 لکڑیاں ہیں نا وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج ہے. یہ ارکان اسلام ہے. یہ 5 ارکان پہ ہمارا نہیں اسلام بنیاد ہے. نہیں ہے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ ہے نا, حدیث شریف ہے. اسلام کی بنیاد اور 5 ارکان پہ کیا ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. یہ 5 کے اوپر پورا شامیانہ یعنی اسلام کا ٹکا ہوا ہے ہمارا. اب یہ 5 لکڑیوں میں جو اطراف کے جو لکڑیاں, اگر ایک سیٹ کی لکڑی نکلی تو شامیانہ گرتا نہیں, ادھر ہوتا, خالی ٹھہرتا برابر. شامیانہ نہیں گرتا. اطراف کے جو 4 لکڑی میں ایک لکڑی بھی اگر ہٹ گئی, گر گئی تو
शामियाना नहीं गिरता। मिसाल के तौर पर नमाज अगर छोड़ दी, हम नहीं पढ़ रही, नहीं अभी रहता, तौबा की तौफीक होती, मरे तो तौबा तो कर लेंगे। नहीं, नमाज अगर छोड़ दिया तो गुनाह, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह अगर है, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है अगर तो नमाज छोड़ने का है। अगर नमाज छोड़ दिया तो डेरा गिरता नहीं, लेकिन गुनहगार तो है उन्हें। फिर और एक अगर रोजे का अगर और एक दूसरी लकड़ी निकली भी तो डेरा गिरता नहीं, ठहराव रहता उन्हें। रोज़ा अगर छोड़ दिया तो भी डेरा गिरता नहीं उन्हें, लटकते रहता उन्हें। अभी रहता एक रोज़ा भी छोड़ दिया तो उन्हें। ज़कात अगर छोड़ देगा तो भी डेरा लटकते रहता, अगर हज भी छोड़ देगा तो डेरा लटकते रहता। चारों लकड़ियाँ मजबूती से पकड़े, नमाज पाबंदी से पढ़ा, रोज़ा बराबर रख रहा हर रमज़ान में, नहीं, और ज़कात पे ज़कात दे रहा, हज पे हर साल जाके हर साल हज करके आ रहा। ये चार लकड़ियाँ मजबूत कर लिया, लेकिन कलीमा तैयबा को नहीं समझा। कलीमा तैयबा लकड़ी निकली हुई है तो क्या होता? अगर बीच की लकड़ी निकल गई तो डेरा गिर जाता पूरा, नहीं। तो इस वजह से पहले क्या है? ईमान है, कलीमा तैयबा है। ये कलीमा तैयबा की हिफाजत ये चारों लकड़ियाँ कर रही, चारों लकड़ियाँ कर रही तो डेरा थम के बैठता उन्हें। लेकिन ये बीच की लकड़ी को निकाल दो, चारों वैसे ही रह दो, खाली बीच की निकालो, नहीं, गिर जाता डेरा। तो अरकान इस्लाम की मिसाल अल्लाह वाले बताते हैं। तो फरमा बरदारी में सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह है, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह नमाज छूटेंगे ना, रोज़ा छूटेगा ना, ज़कात छूटेगा ना, हज छूटेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फरमा बरदारी में नहीं उतर रहे। तो मुसलमान और मोमिन का फ़र्क, अब ये मुसलमान, अब मुसलमान होना है तो हमारे क्या करना है? फरमा बरदार बनना है, अल्लाह उसके रसूल के फरमा बरदार बनना है। बेचूचा हुज्जत नहीं होना, कहीं को किधर को नहीं करे तो नहीं, कुछ एक पैसे की हुज्जत इस्लाम में हुज्जत है ही नहीं। इस्लाम में हम दाखिल होना है पहले, नहीं, इस्लाम में दाखिल होना है। मिसाल के तौर पर हम शादियों में, दावतों में अच्छा जाते, शादी खाने में, नहीं, डाइनिंग हॉल अलग रखते हैं, उसमें डाइनिंग हॉल वो इस्लाम है। हम जब तक के डाइनिंग हॉल में दाखिल नहीं होंगे, खाना हमारे अंदर दाखिल नहीं होता। बाहर तो नहीं लगे देना पे खाना, नहीं। तो इस्लाम की मिसाल क्या है? इस्लाम में हमको दाखिल होना है, नहीं, इस्लाम में हमको दाखिल होना है, ईमान हमारे अंदर दाखिल होना है। इस्लाम में हमको पहले दाखिल होना है, फरमा बरदार बनना है। फरमा बरदार होने के बाद में जब फिर ईमान हमारे अंदर दाखिल होता। इंशाल्लाह इस्लाम, मुसलमान और मोमिन का फ़र्क भी देखेंगे आने वाले प्रोग्राम में, क्योंकि मुसलमान मोमिन का फ़र्क कर दिया अल्लाह ताला कुरान मजीद में। मुसलमान कौन है और मोमिन कौन है? हम समझ रहे मुसलमान है तो हम ईमान वाले, हम ईमान वाले नहीं हैं, हम मुसलमान भी नहीं हैं। अगर देखा गया तो हम बोलना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में गौर फिक्र करना, मेरे अमल मुसलमान के ऐसे है क्या, नहीं। अगर मैं अपनी नफ्स की फरमा बरदारी कर तो मैं नफ्स का बंदा हूँ, मैं ख्वाहिशात नफ्स का बंदा हूँ, मैं ख्वाहिशात नफ्स में पड़ा हूँ। हवा क्या नफ्सी की ख्वाहिशात है, वो कई ख्वाहिशात है ऐसे हमारे, नहीं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे। वो ख्वाहिशातों की तरफ से पूरी या नहीं, मुसलमान तबाह है आजकल ख्वाहिशातों के पीछे पूरे, यानी काफिर ख्वाहिशात के पीछे पड़ा, हम भी ख्वाहिशात के पीछे पड़े। काफिर में हमारे में क्या फ़र्क है? काफिर में उन्हें भी दुनिया संवारने गुजारा, अपन भी दुनिया संवारने गुजारे। अपने आप को कोई नहीं संवार रहा, सब दुनिया संवार रहे। पूरे लोग एक दूसरे की फरमा बरदारी में लगे हुए, खाली अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी में बहुत कम लोग हैं लगे हुए, सब एक दूसरे यानी गैरुल्लाह की फरमा बरदारी में। देखो आज देखो दुनिया मुशाहिदा खुद बता रहा है, देखो कौन किसकी फरमा बरदारी में। बोलना नहीं है, हम अपने आप की ज़िंदगी में झांकना है, हम किसी फरमा बरदारी कर रहे हैं। हाजिद रवा कौन है? अल्लाह है ना, अल्लाह है ना हाजिद रवा। हम क्या समझ रहे हैं? मखलूक को हाजिद रवा समझ रहे हैं, नहीं। कोई पैसे वाला उसको अगर हम राज़ी कर लेंगे तो हमारी उससे हाजिद पूरी होती समझ रहे हैं। कोई बड़ा आदमी है, उससे अगर ताल्लुकात पैदा करेंगे तो हमारे काम में आता समझ रहे उन्हें, नहीं है। कोई मखलूक काम में नहीं आता, धोखा है वो हमारा। काम में आना एक ही सिवाय अल्लाह के सिवा कोई काम में आना नहीं है, नहीं। जो मखलूक से भी हाजिद पूरी हो रही है अल्लाह ही पूरी कर रहा हो, हम समझ उससे पूरी हो रही है, अरे उन्हें कौन करता? कोई हमारे वक्त में काम में आ रहा, नहीं, वहाँ पे गौर फिक्र, वहाँ पे थोड़ा एहतियात करना। वहाँ पे अगर किसी से हमारी हाजिद पूरी हो गई, ईमान बचाना, यही शैतान यहाँ निकालता। शैतान बहुत ख़तरनाक दुश्मन है हमारा। कैसा निकालता उन्हें? जहाँ पर किसी से हमारी हाजिद पूरी हो गई, नहीं, वो हाजिद का पूरी करने वाला अल्लाह है, वहाँ पे उन्हें नहीं है। क्योंकि हमसे अगर हमारी ज़रूरत किसी से पूरी हो रही तो अल्लाह ताला जिसके ज़रिए हमारी हाजिद पूरी कर रहा है उसके खल में बात डालता कि उसकी हाजिद पूरी कर, उसके खल में बात डालता, जा उसकी हाजिद पूरी कर। उसको पैसों की ज़रूरत है, नहीं, उसको कपड़े की ज़रूरत है, उसको घर की ज़रूरत है, उसको ज़मीन की ज़रूरत है, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके खल में डालता। फला शख्स को उसकी ज़रूरत है, उसके दिल में आ रहा है, उसको देना चाहिए, यार उसको देना चाहिए, अपने दिल में बात आती, आते क्या करता नहीं, जाके उसको देता।
پھر اللہ تعالیٰ دینے کی قوت بھی دیتا اس کو. تو جب لیتے نا ہم کسی سے کہ ہماری کوئی حاجت پوری کرا تو وہاں پہ مولا کو دیکھنا, ارے انہیں مولا کے ذریعے مولا دیکھو ہم کئی وقت ہم سوچتے بھی نہیں ہماری حاجت پوری ہوتی ہے, وہ باکرامت حاجت ہوتی ہے ہماری, یعنی اللہ کی طرف سے حاجت پوری ہوتی ہے ہماری. ہم سوچتے نہیں, گمان بھی نہیں رہتا ہمارے, وہاں سے اللہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے. وہاں پر دیکھنا ہمارے ایمان کو بچانا, آپ انہیں کون ہے میری حاجت پوری کرنے والا, حاجت تو اللہ پوری کرتا, اللہ کی سب کوئی حاجت پوری کرنا نہیں. ہم کیا کریں, ارے میرے وقت میں کام میں آئے بہنوں, بظاہر تو بولنا ہے میرے وقت میں کام میں ہے, لیکن جب بولتے وقت میں نہیں, مولا کو دیکھنا وہاں پہ. مولا ان کو حیات دیا ہے نا, زندہ ہے میرے کام میں ہے. مردار میں تو کہاں سے آتے تھے نا, انہوں اگر مردار رہتے میت رہتے میرے کام میں آتے تھے, نہیں آتے تھے میرے کام میں. اکثر بولتے تھے مردوں سے نہ منگنا, ہمارے پر الزام لگا تھا نا, جا کے درگاہوں پہ مردوں سے نہ منگنا, جنوں سے مانگ سکتے. بولتے تھے وہ اہل سنت جماعت والے آڑے بت کی عبادت کرتے, کافر کھڑے بت کی عبادت کرتے نہیں. تو بولے پھر کس سے منگنا ہو, تو جنوں سے مانگ سکتے, جنوں سے مانگ سکتے. بولتے ہیں نا بولتے لوگ, جنوں سے مانگ سکتے بھائی, مردوں سے نہ مانگ سکتے نہیں. جنوں سے مانگ سکتے مردوں سے مانگتے بول کے کیا کرتے لوگ, شرکش کرتے لوگ. زندے کے سامنے ہاتھ پھیلا, بھائی آپ دے سکتے بولے, زندوں سے مانگ سکتے بول. تو زندہ کون ہے, کائنات میں کون زندہ ہے, کائنات میں صرف اللہ ہی زندہ ہے, تو اسی سے مانگنا ہے. اب انہیں کیا کرتا ہے, مخلوق سے مانگتا, انہیں زندہ ہے نا بھائی. بھائی دیکھو اب بھائی آپ کو خرچے کی ضرورت, ایک 10 لاکھ کی ضرورت پڑے تو کس سے لیتے آپ, نہیں بھائی جا کے درگاہ پہ تو پوچھنا, پر زندوں سے مانگ سکتے. درگاہ پہ جا کے بن کے اس کو منت آپ مانگ رہے ہیں, وہاں پہ میرے کو 10 لاکھ کی ضرورت تھی تو میں جا کے منت مانگا, تو نہیں مانگنا بھائی. وہاں پہ مردے ہیں لوگ, مردوں سے مانگتے کیا, نہیں بولتے. سنیں کس سے مانگنا بولتے, زندوں سے مانگ سکتے پوچھتے. زندے کس کو سمجھتا ہوں نے, جب دکھ رہے نا سب کو زندے سمجھتا, اپنے آپ کو زندے سمجھتا. وہ شرک ہے, وہ وہاں کہاں جاتا ہو, وہ شرک اخفا ہے, وہ بات ہے. شرک جلی سے نہ بڑا اخفا تک کہاں جاتا ہوں نہیں. شرک اخفا ہے, وہ اندرونی شرک ہے, وہ اندرونی شرک ہے. وہ انہیں زندہ ہے بولنا شرک ہے. وہ زندے سے مانگ سکتے بولتے, بے شک زندے سے مانگنا بول رہا صحیح, لیکن عمل کر رہا, خود شرک کر رہا, شرک کر رہا. پھر بولا نہیں, وہ جو ڈگالی پہ بیٹھ رہا وہی ڈگالی کاٹ رہا, بچتا سیدھا جہنم میں گرتا نہیں. جو ڈگالی کو کاٹ رہا اسی پہ بیٹھ رہا, یہ شرک بول رہا. زندے سے مانگ سکتے بولتے, زندہ کون ہے پھر, تو نے دیکھا زندہ کون ہے, سو دیکھا اللہ کون ہے. پہلے تو اللہ کا انکار کرتا, اللہ کو دیکھ سکتے کیا بولتا, اللہ کو دیکھ سکتے کیا بولتا, اللہ کو تو دیکھ سکتے. دیکھ کے پھر عبادت کسی کرا, اللہ کی نہیں دیکھ رہا تو عبادت کسی کرا, اللہ کو دیکھے تو عبادت ہوتی نا, دیکھ کے عبادت کرنا ہے. زندے سے مانگ سکتا ہے, زندہ تو اللہ ہی ہے, اللہ ہی سے مانگنا ہے. وہ کہاں وہاں تک کہاں دیں گے اپنا, وہ اس کو مردے سمجھ رہا ہوں. جو نعوذ باللہ من ذالک, جو مزار شریف میں جو اللہ والے جو میں نے آرام پر مارے ان کو مردے بولا. حقیقت میں نے خود مردہ ہے, بولا سارا مردہ نہیں سمجھ رہا, ان کو مردہ سمجھ رہا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. نہیں, شہید ہونے کے بعد زندہ ہے بولا اللہ تعالیٰ, یہاں نہیں بول رہا میں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, مرے بعد بولا اللہ تعالیٰ, مرے بعد زندہ بولا لوگوں کو نہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, ان کو مردہ مت کہو, زندہ ہے بولا اللہ تعالیٰ. مرے بعد بولا, زندہ کو نہیں بولا, زندہ ہے بول کے سوائے اللہ کے. هو الحي القيوم پر آپ نے آپ بولا تھا, میں ہی قائم ہوں, میں ہی زندہ ہوں بولا. بقایا مردہ ہے, وہ زندہ ہے. اللہ والے جس کو بھی پورا مردہ ہی دیکھتے, سب کو مردہ ہی دیکھتے, خود اپنے آپ کو بھی مردہ ہی دیکھتے, مولا کو زندہ دیکھتے. جہاں دیکھیں گے مولا کی حیات دیکھیں گے, وہاں نہیں, ہر ایک کی حیات میں مولا ہی تھے بھائی. نہیں, کئی سی عبادت کرتے اللہ والے بیٹھے تو چھو بھی جاتے ان کی بارگاہ میں, تو شفا ہوتی کیوں بولتے, اللہ کی نظر سے دیکھتے لوگ, کیوں اندھے ہیں وہ لوگ. اللہ دیکھتا ہے, دیکھتا بھی اللہ ہی ہے, نظر بھی اللہ ہی کی ہے. جب ایمان والا دیکھتا ہے تو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے ہمیں. جب اللہ کی نظر پڑی ہمارے پر تو شفا نہیں ہوتی. اللہ والوں کی نظر نہیں ہے, وہ اللہ ہی کی نظر ہے. وہ اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی نظر نہیں ہوتی, وہ اللہ ہی کی نظر ہوتی ہے. ایمان والے ہوتے اللہ کی نظر دیکھے تو انشاءاللہ شفا ہو جاتی. ان کی بارگاہ میں کہتے شفا ہوتی, نہیں سمجھے اس کو بول, شرک کا فتویٰ لگا شفا دینے والا اللہ ہے, ان کے پاس گئے تو کیسا شفا ہوتی بولتا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو شفا نہیں ہوتی, کیسا یقین ہے. پھر یہاں تو شفا نہیں ہوتی, کیسا نہیں ہوتی ہے. یہ روحانی شفا ہے. یہ معاملے اہل خلق کے ہے, اہل نظر کے معاملے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ الگ ٹاپک ہے, اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اب ہمارا کیا ہے, اب ہم دین سمجھ رہے ہیں, دین میں اسلام کو سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے, صرف فرما برداری میں سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایمان بھی سمجھنا ہے. تو اسلام میں 5 ارکان ہیں. اسلام
یعنی اسلام میں 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں مسلمان اور مومن کا فرق دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایمان کیا ہے سمجھیں گے. ابھی ہم یہ اس میں دیکھیں تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہے. اب ہم کو مسلمان بننا ہے. اب یہ اس آیت سے ہم کہیں گے پہلے مسلمان بنیں گے، کوشش کریں گے مسلمان بننے کی. آنے والے ہفتے تک انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں ایک ہفتہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر کے دیکھوں گا. میری خواہش کی فرما برداری کروں گا. دیکھنا جہاں میری خواہش کی بات آ رہی وہاں پہ دیکھنا کہ ارے میں میری خواہش کی فرما برداری کروں. یہاں پہ میرے اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں. یہاں پہ یہ معاملے میں غور و فکر کرنا نہیں. تصفیہ یعنی قلب میں تصفیہ پیدا کرنا، صحیح اور برے کی تصفیہ پیدا کر کے پھر ہم اس میں صحیح چیز کو لینا، لیکن یہ مسلمان بن جانا. اس کا پھر انشاءاللہ ایمان والے بنیں گے. تو یہ مسلمان اور ایمان والے میں کیا فرق ہے آنے والے پروگرام میں دیکھیں. پھر ایمان کی شرطیں سمجھیں گے. آج کیا سمجھے اپن؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. خالی سمجھے، خالی سنیں. اب کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ سمجھیں گے انشاءاللہ. اس کی حقیقت سمجھیں گے. خالی کلمہ بول لے رہے، نماز بول لے رہے، زکوٰۃ، روزہ، حج بول لے رہے، لیکن ہے کیا یہ؟ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، معلوم ہی نہیں ہمارے کو. خالی پڑھ لینا، پڑھ رہے حکم ڈر ہو خبر پہ خالی پڑھتے جا رہے. کیا مل رہا اسے نماز سے معلوم ہی نہیں ہمارے کو. نماز سے کیا مل رہا؟ کچھ حاصل کرنا کچھ نماز سے کچھ بھی نہیں. خالی جا رہے پڑھ لے رہے ہیں، آ جا رہے رٹے مار لے کے آ جائے. اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا، اس کے بعد کیا کرنا. نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، جا رہے ہیں. نہیں، گھر کو جا رہے ہیں، گھر والے سے نہیں مل رہی، آ جا رہے ہیں. گھر والے جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ سے مل کے آنا وہاں پر. نہیں ارے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، مل رہی نہیں اللہ کو. تو گھر والے کو کھٹکا مار کے میں آیا بول کے اطلاع دینا تو گھر والا باہر نکلتا نہیں. خالی باہر ٹھہر کے اپن خالی دیکھ لے کے چلے گئے تو گھر اللہ ملتا نہیں ملتا. گھر والے کے پاس گئے تو گھر والے سے مل کے آنا تو مقصد حیات وہ نہیں جانے کا مقصد پورا ہوتا. تو انشاءاللہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو جو گھر والے جس کے گھر کو جاتے ہیں اسے مل کے نہیں آتے. ہم خالی گھر کو دیکھ لے کے آگے بھائی ان سے مل کے آیا بولتے نہیں. گھر والے گھر کو گئے تو گھر والے سے مل کے آنا انشاءاللہ سمجھے. وہ ہم کو یہ کلمہ ہے یعنی اسلام، ایمان اور احسان میں سمجھ میں آتا کیسا اللہ سے رابطہ پیدا ہونا، کیسا اللہ سے ہم کلام ہونا، کیسا اللہ سے دیدار کرنا انشاءاللہ سمجھے. اس کے بعد وقت لگتا ہے انشاءاللہ سمجھے. نہیں تھوڑا وقت دینا پڑتا، جہاد کرنا پڑتا، نفس پہ تھوڑا بار پڑتا. یہاں پہ نفس الچیخ مارتا کہیں کو آیا کہ میں یہاں پہ خالی بل کے اٹکا دیے، سب ختم ہوتا بولے 11:15 کر دیے. نفس کی چیخ ہے، یہ نفس کی چیخ ہے. یہ نہیں سمجھ رہے ہم. نفس مارا اندر سے کب دعا کو ہاتھ اٹھتے بول کے نفس آپ دعا کو ہاتھ اٹھتے، جب دعا کو ہاتھ اٹھتے. یہ نفس الچیخ مارتا ہے یہاں پہ. نہیں چیخ مارتے دیکھے ہے وہ یہ راہ میں ہے وہ تکلیف ہوتی، تکلیف اٹھانا پڑتا. نہیں تکلیف پرسوں گئے تھے اپن 2 دن بغیر نہائے کہ کیسا رہیں گے. بات آئی نہیں سفر پہ گئے، وجے واڑہ گئے. 2 دن سفر میں، ایک دن یہاں رہے تو روز پانی نہاتے، ایک دن نہ تو چھڑچھڑاپنا پیدا ہوتا اندر جسم میں. نہیں تو جب اللہ تعالیٰ کیا بات دیا، جب صحابہ اکرام جنگ پہ جاتے، جب جہاد پہ جاتے تھے مہینوں ہفتوں لگاتے تھے، نہ پانی نہاتے تھے، نہ وضو کیسے پانی نہیں ملتا تھا. کیسا دین کی حفاظت کرے. آج ہم خالی دین کو سمجھنے کا اپن اتنی تکلیف، خالی 10-15 منٹ آدھا گھنٹے کا اپن بے چین ہو جا رہے ہیں. اپن صحابہ کرام نہیں بیوی بچوں کو کاروبار دے رہے، سب چھوڑ دیے. نہیں سب چھوڑ دے کے جو سب کیا کرے دین کی خاطر. نہیں جو بچتا تو ٹائم میں کاروبار کرتے تھے وہ لوگ دین کیسے حاصل کرے معلوم. 2 صاحب رسول کیا کرتے تھے، آج ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، پوری تعلیمات لیتے تھے. دوسرے ایک صاحب رسول کیا کرتے تھے، کاروبار کو جاتے تھے. نہیں پھر واپس آتے تھے شام میں، جتنی بھی انکم ہوتی تھی اس میں آدھی انکم جو صاحب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے نا ان کو دیتے آدھی انکم. دیکھیے کیا کرتے رات بھر دن بھر جو صاحب رسول نبی کی صحبت میں رہ کے جو علم حاصل کرنا وہ پورا علم رات میں بیٹھ کے یہ صاحب رسول کو دیتے تھے. نہیں پھر سیکنڈ ڈے انہوں کام پہ جاتے تھے، یہ دوسرے صاحب رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کے پورے تعلیمات حاصل کرتے تھے. نہیں پھر انہوں کما کے جو بھی انکم ہوتی تھی وہ آدھی انکم ان کو دیتے تھے، دے کے پھر رات میں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ دن کا علم حاصل کرتے تھے. نہیں ایسا دن کا علم حاصل کرے، وقت ملا تو کماتے تھے پیسے. اسکریپ ٹائم میں کاروبار کرتے تھے. آج اپن اسکریپ ٹائم میں کیا کریں، دین حاصل کریں. اپن فریش ٹائم کیا کریں، دنیا میں لگا رہے ہیں. اسکریپ ٹائم، اسکریپ تو معلوم نا خراب بیکار چیز، جو بیکار ہے تو اس کو اسکریپ بولتے. اب کاروبار سے ٹائم مل گیا، آج ٹائم ملا میں چلو ہلکے میں چلیں گے، وہ اسکریپ ٹائم ہے. وہ نہیں آج دکان بند کر کے جانا ہے ہلکے میں، یہ فریش ٹائم ہے. یہ بند کر کے جانا فریش ٹائم میں. نہیں آج گراہک زیادہ ہوگا، نیکسٹ ٹائم اگر گراہک نہ رہا تو جائیں گے، بولے اسکریپ ٹائم ہے. یہ صاحب رسول فریش ٹائم میں دین سیکھے، اسکریپ ٹائم کاروبار کو لگائے. آج ہم کیا کریں، اسکریپ ٹائم دین میں لگا رہے، فریش ٹائم کاروبار میں لگا رہے. پورا فریشنس کیا کرے اپن دنیا کے پیچھے لگا کے، دنیا پوری فنا ہونے والی، اپن بھی فنا ہونے والے. نہیں تو فریش ٹائم کیا کرنا، دین میں لگانا. اسکریپ ٹائم ملا تو کاروبار کی زیادت کرنا ہے، روکنا ہے، کرنا ہے. دیکھ لو اگر حقیقی اگر دین کی دین کے علم حاصل کرنے اگر ہم نکلیں گے نا، ہم تھوڑا شروع میں مشکل ہوتی، مشین جب اسٹارٹ ہوتی نا تو تھوڑا فری ہونے ٹائم لگتا. جب فری ہوتی نا تو ایسا بھاگتی ہے
अगर 24 घंटे में अगर हम 2 घंटे भी तिजारत करेंगे, दुनियावी कारोबार तिजारत करेंगे ना, है, अगर 22 घंटे अगर दिन में लगेंगे तो वो 22 घंटे के बराबर पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। हमारा वो आना, वो हमारे अंदर तो यकीन पैदा होना नहीं। अगर मुकद्दर में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको आसान करेगा, लेकिन हमारे हम डरते, हम कहाँ होता है कारोबार ख़राब हो जाएगा, तिजारत ख़राब हो जाएगा, नहीं होता। कुछ ख़राब करें तो कुछ संवारते, जितना क्या ही पड़े ना मौला, जितना मुझे बिगाड़ा उतना मुझे संवारा भी, जितना हम बिगाड़ेंगे ना उतना संवारेंगे भी। दुनियावी एतबार से बिगड़े हुए दिखेंगे अपन, शौक छोड़ देंगे ना, अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं बर्थडे, लोग उधर क्या है भाई, दुकान तिजारत है ही नहीं है, बिगड़ गए ना उसमें जब बोले जब हल्के बोले नहीं बिगड़ नहीं, कहाँ का बिगड़, यहाँ दुनिया तो बिगड़ी भी है, वहाँ क्या बिगड़ते अपन नहीं, जो संवरी चीज़ है वहाँ संवारेंगे इंशाल्लाह, वो संवारना। यहाँ बोलते सब मालूम था इंशाल्लाह, हजर के मैदान में अल्लाह ताला जब महफिलों के सामने खड़ा करेंगे ना, इंशाल्लाह हल्के की महफिल को याद करेंगे इंशाल्लाह, वो तारीमत आने का अहमियत भी मालूम होती है हमारे क्या है, तो चुप जो टाइम ज़ाया नहीं करें यहाँ पे नहीं, ये टाइम इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह नहीं हशर में काम आएगा। लिहाजा वक्त वाक़ई ज़्यादा हो गया, अपनी बात को ख़त्म करते अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ जो कुछ भी कहा गया और सुना गया